شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں زاہد عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بہت زیادہ بدگمانی ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب سلیکشن کے ذریعے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو الیکشن کے ذریعے وزیر اعظم بننا چاہیے۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب کو چیلنج بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ میاں صاحب الیکشن لڑ کے آئیں۔ انہوں نے یہ کھلا اوپن چیلنج کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ کیوں یقین نہیں آ رہا کہ ملک کے اندر الیکشن نہیں سلیکشن ہو رہی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری اس سے پہلے بھی جس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کے وزیر اعظم سابق پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو بھی سلیکٹڈ کہتے تھے۔ اب دوبارہ ایک مرتبہ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب میاں نواز شریف صاحب کو بھی سلیکٹڈ کہنا شروع ہو چکے ہیں اور وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے لیے سہولت کاری کی جا رہی ہے، میاں نواز شریف صاحب کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے سلیکشن کی جا رہی ہے اور سلیکشن کے ذریعے میاں نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بدگمانی کی جو سب سے بڑی وجہ سمجھ آتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہونے کے بعد بہت بڑا دھچکا لگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو یہ پہلے بہت زیادہ خوش فہمی کے اندر تھی کہ بلاول بھٹو زرداری اگلے وزیر اعظم ہوں گے، آصف علی زرداری صاحب جس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس وقت وہ انتخابی سیاسی دوروں کے اوپر جب نکلتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ آنے والی جو حکومت وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی حکومت بنائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم ہوں گے۔ اس وقت بہت سارے سیاسی اور غیر سیاسی حلقوں کا یہ دعویٰ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی آنے والے وقت میں دوبارہ حکومت میں آئے گی اور پیپلز پارٹی کی اگلی جو حکومت ہوگی وہ پیپلز پارٹی کا جے اللہ ہی وزیر اعظم ہوگا۔ لیکن پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہو گئی، بعد میں ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے کے بعد جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کی پاکستان کے اندر انٹری ہوئی، ان کے کیسز کے اوپر ان کو باہر بیٹھے ہی ضمانتیں دی گئیں، عدالتوں میں جس طرح ان کو ریلیف ملا عدالتوں کے ذریعے، ان کے کیسز بھی ختم ہونے شروع ہو گئے اور میاں نواز شریف صاحب خاص طور پر مسلم لیگ نون کے لیے جس طرح نگران حکومت اور جو سرکاری سہولتیں میسر ہو رہی ہیں اس سے پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ مایوس ہے۔ مسلم لیگ نون اس وقت نہ صرف پنجاب بلکہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے اندر بھی اپنی حکومت بنانا چاہتی ہے۔ نون لیگ نے سندھ کے اندر جا کر وہاں پر ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کر لیا، جی ڈی اے کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کی، جو پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ ناگوار گزرا۔ پیپلز پارٹی کو شاید یہ بھی خطرہ لاحق ہے، خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو شاید یہ خطرہ لاحق ہے کہ آنے والی جو حکومت ہوگی اس حکومت کے اندر سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ختم نہ کر دی جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بہت زیادہ شوق میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب کی دونوں کی جو سیاست ہے ان کا جو رخ ہے بالکل اپوزٹ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اس وقت نون لیگ کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے اس کو نشانہ بنا کر اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، ان کو لاڈلا بھی کہہ رہے ہیں، چوتھی مرتبہ
وزیر اعظم بنانے کے لیے ان کو جس طریقے سے سہولتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان، عدالتوں کی طرف سے ریلیف اور سرکاری مشینری فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، وہ بھی شاید پیپلز پارٹی کو اچھا نہیں لگ رہا۔ ظاہری طور پر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ آنے والے وقت کے اندر حکومت بنا سکے گی، کیونکہ جس طرح الیکٹیبلز کو نون لیگ کے اندر شمولیت کروائی جا رہی ہے، اور نون لیگ حالانکہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنا چاہتی تھی، لیکن چونکہ گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر جو پوزیشن ہے اس وقت وہ نون لیگ کے بہت زیادہ اگینسٹ ہے، اور نون لیگ کو سمجھ آ گئی ہے کہ انڈیپینڈنٹ وہ سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے نون لیگ نے چاروں صوبوں کے اندر انتخابی اتحاد بنانے شروع کر دیے ہیں، اور اس انتخابی اتحاد بنانے کے بعد نون لیگ اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آنے والی جو حکومت ہو وہ نون لیگ کی حکومت ہو، اور نون لیگ کا وزیر اعظم ہو، جو کہ بہت زیادہ کبھی امکان ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے تمام راستے کلیئر کیے جا رہے ہیں۔ باجوڑ کے اندر تحریک انصاف کا ایک پارٹی ورکر کنونشنز ہوا، جبکہ مسلم لیگ نون نے جلال پور جٹاں کے اندر ایک جلسہ کیا۔ دونوں کے اندر جب ہم نے دیکھا کہ ورکرز کنونشن اور نون لیگ کی جو جلال پور جٹا کے اندر جو جلسہ تھا، دونوں میں جو اس کا اگر مقابلہ کیا جائے، تقابلی جائزہ لیا جائے، تو تحریک انصاف اس وقت مقبولیت کی بہت بڑی بلندی کے اوپر ہے۔ باجوڑ کے اندر تحریک انصاف کا ایک عام سا پی ٹی آئی سابق چیئرمین عمران خان کا سپاہی شیر افضل مروت اس ورکرز کنونشن کو لیڈ کر رہے تھے، اور جس طرح لوگوں نے راستے سے رکاوٹیں ہٹا کر شرکت کی، انتظامیہ نے اس کو روکنے کے لیے جگہ جگہ پر رکاوٹیں کھڑی کی، راستے بلاک کر دیے گئے، راستوں کے اندر پتھر رکھ دیے گئے، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کے ورکر نے وہ پتھر خود اپنے ہاتھوں سے اٹھائے، آ کر ورکرز کنونشن کے اندر شرکت کی، تمام راستے کی رکاوٹیں دور کی گئیں، اور جتنا کارکنوں کا وہاں پر جمع غفیر تھا، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کے مقابلے جتنی پارٹیاں ہیں وہ کتنی پریشان ہوں گی۔ دوسری جانب جلال پور جٹا کے اندر مسلم لیگ نون ایک جلسہ کر رہی تھی، جس جلسے سے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے خطاب کیا۔ اس جلسے کے لیے پہلے 12 بجے کا ٹائم دیا گیا، پھر اس کے بعد 2 بجے کا ٹائم رکھا گیا، لیکن جلسہ 4 بجے کے قریب شروع کیا گیا۔ اس وقت تک بھی تقریباً جو 4 سے 5 ہزار کرسیاں لگائی گئی تھیں وہ پوری طرح مکمل فل نہیں ہوئی تھیں، بلکہ تمام کرسیوں کے اوپر نون لیگ نے جھنڈے لگائے ہوئے تھے، تاکہ جھنڈے لہرانے سے ایسا لگے کہ جیسے بہت بڑی تعداد میں لوگ شرکت کر رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے مکمل سہولت کاری کی، ضلعی سرکاری ملازمین بھی اس میں شرکت کر رہے تھے، اور جلسے کے مناظر کو بھی کور کرنے کی اجازت پہلے نہ دی گئی۔ اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ نون لیگ کی اس وقت گراؤنڈ ریالٹی کی جو دیکھی جائے، یا گراؤنڈ لیول کے اوپر کیا پوزیشن ہے، وہ شاید نون لیگ والوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے، اور مسلم لیگ نون کی جو عوام کے سامنے اس وقت سچویشن ہے اس کا ان کو بخوبی اندازہ ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ مل کر انتخابی اتحاد کر رہی ہے، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام جتنے صوبے ہیں، ہر صوبے کے اندر جو ریجنل لیول کی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ اتحاد کیا جائے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، تاکہ نون لیگ کو الیکشن لڑنے میں آسانی ہو، اور نون لیگ جب الیکشن میں اترے تو اس کے بعد نون لیگ کے لیے ایک جواز ہو کہ جناب وہ فلاں جگہ پہ جو الیکشن ہوئے ہیں وہ تو اتنے فیئر ہوئے ہیں کہ وہاں کی لوکل جماعتیں بھی ہمارے ساتھ تھیں۔ لیکن تحریک انصاف
کہ کارکن اس وقت بالکل نہیں پکڑے جا رہے، انتظامیہ ان کو پولیس کے ذریعے دباؤ کے ذریعے روکنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے ایک مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے پھر دوبارہ سے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ پہلے بھی میاں صاحب مجھے کیوں نکالا کی گردان بہت زیادہ کرتے تھے، اب دوبارہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے کیوں نکالا دہرانا شروع کر دیا ہے۔ میاں صاحب نے آج جس وقت اپنے پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو نشان کے حوالے سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ 1993 اور 1999 میں مجھے کیوں نکالا گیا، اس کا پتہ لگانا چاہیے، بالکل پتہ لگانا چاہیے۔ میاں صاحب کو چاہیے کہ ہمت کریں، میاں صاحب ان تمام کرداروں کو بے نقاب کریں، ان کے نام لیں، اسمبلی کے اندر جائیں، سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کریں، سپریم کورٹ سے رجوع کریں اور اس چیز کی وہ بالکل تحقیقات کروائیں کہ میاں صاحب کو کیوں نکالا گیا، اور اس کے لیے میاں صاحب کو ہمت پیدا کرنی ہوگی۔ میاں نواز شریف صاحب تو اس وقت اپنا ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ نون لیگ صرف ایک ہی بیانیے کے اوپر کام کر رہی ہے کہ ہماری بات ہو چکی ہے، کن سے بات ہوئی ہے اس کا نہیں پتا۔ بہرحال نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ ہماری بات ہو گئی ہے اور اگلی حکومت نون لیگ کی ہی ہوگی اور ہم ہی حکومت بنائیں گے، لیکن میاں صاحب کو چاہیے کہ وہ ہمت کر کے اس چیز کا پتہ لگائیں کہ میاں صاحب کو کیوں نکالا گیا، کیوں میاں صاحب نے کہا کہ دوڑتے ہوئے پاکستان کو ٹھپا لگایا گیا، اس کی پاکستان کی جو ترقی تھی اس کو روکا گیا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں میاں صاحب کو خود ہی اس کے لیے آگے بڑھ کر ان تمام کرداروں کے اوپر نام جو ہے وہ لے کر آنے چاہیے اور اس کے لیے باقاعدہ عدالتوں سے بھی رجوع کرنا چاہیے، جس کے لیے میاں صاحب کو اپنا وہ بیانیہ ووٹ کو عزت دو اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ شاید میاں صاحب کو اس سوال کا جواب مل جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے اپنے اس پروگرام کے حصہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔